آپ کو پتہ ہے BBA فرسٹ سیمسٹر کی کلاس کس طرف ہے؟ وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے سے مخاطب ہوئی۔ پورا ڈپارٹمنٹ چھاننے کے بعد اسے ابھی تک کلاس نہیں مل رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، بالکل بالکل جانتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ لڑکا کسی گائیڈ کی طرح بولا تھا اور اسے ساتھ ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے قدم پر قدم رکھتے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ بولی، کیا اتنی دور ہے کلاس؟ ہاں، یہ ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ہے۔ آپ کا فرسٹ سیمسٹر فرسٹ ڈے ہے نا؟ جی ہاں، نور نے جواب دیا۔ ہاں، اسی لیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ بس جیسے جیسے میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آتی جائیں۔ اس لڑکے کا لہجہ ابھی بھی کسی گائیڈ جیسا تھا۔ جی ٹھیک ہے، نور بھی سر جھکائے اس کے قدم پر قدم رکھتے چلتی جا رہی تھی۔ ہاں، بس یہاں سے سیدھا جا کے لیفٹ چلی جانا، تو آپ کی کلاس یہیں پہ ہو رہی ہوگی۔ جلدی جائیں، پروفیسر کافی سخت ہے۔ ویسے بھی آپ کا فرسٹ ڈے ہے تو امپریشن اچھا جانا چاہیے۔ وہ لڑکا اسے ہدایت کرنے کے بعد ایک گیلری میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گیلری کافی ویران اور سنسان غیر آباد معلوم ہو رہی تھی۔ کوئی بھی ایکٹیو کلاس روم نہیں لگ رہا تھا۔ پھر بھی نور خاموشی سے آگے چلتی گئی۔ اس کے بتائے ہوئے کمرے میں ٹرن ہوئی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ اس کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی تھی کہ وہ لڑکا ایک سینئر تھا اور وہ اس کی ریگنگ کر رہا تھا۔ اف، نور، تم اتنی غیر دماغ کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں دماغ میں رکھنا چاہیے تھا کہ یہ یونیورسٹی کا فرسٹ ڈے ہے اور تمہارے ساتھ یہ ضرور ہوگا۔ وہ سر پیٹتی دوبارہ واپس آئی۔ پتہ نہیں وہ اسے کن راستوں سے لے کے آیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو تقریباً وہ گم ہو چکی تھی۔ نور رونا چہرہ بنائے ایک بینچ پہ بیٹھی تھی کہ اس کے ساتھ سے ایک لڑکی گزری۔ کیا آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو میرے ساتھ ہو چکا ہے؟ وہ لڑکی اس کی شکل دیکھ کے جیسے سمجھ چکی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ نور نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ وہی، غلط راستہ بتایا گیا ہے، مجھے بھی جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ میں بھی فرسٹ سیمسٹر کی ہوں، چلیں دونوں مل کر کلاس ڈھونڈتے ہیں، مل ہی جائے گی۔ چلو۔ نور بھی معصومیت سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چلتی چلتی بالآخر دونوں ایک کلاس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں۔ پورا ڈپارٹمنٹ چھاننے کے بعد انہیں انٹرنس کے بالکل ساتھ والی کلاس پہ لکھا ہوا معلوم ہوا تھا، BBA فرسٹ سیمسٹر روم۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور کلاس میں انٹر ہو گئی۔ وہ لڑکا کلاس میں پھر موجود تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی کو غلط راستہ بتاتے ہوئے؟ وہ لڑکی اس پر پھٹ پڑی تھی۔ نور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں آتی۔ آپ کو شرم آتی ہے؟ ہر کسی سے راستہ نہیں پوچھتے؟ وہ لڑکا بے شرمی سے بولا تھا۔ وہ ان دونوں کو چڑھانے کے انداز میں ہنسا۔ چھوڑو نادیہ، یہ ہے ہی بدتمیز، نور کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ نادیہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اب وہ دونوں بینچ پہ بیٹھ چکی تھیں۔ وہ لڑکا ابھی بھی اس کلاس میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو تشویشناک نظروں سے دیکھنے کے بعد نادیہ اور نور بینچ پہ بیٹھ چکی تھیں۔ وہ بھی انہی کے کلاس میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو تشویشناک نظروں سے دیکھنے کے بعد نادیہ اور نور کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی سینئر نہیں تھا بلکہ انہی کا ایک کلاس فیلو تھا۔ حیرت ہے، جونیئر ہو کے اس کے روپ دیکھو۔ کلاس میں ایک اور خوبرو نوجوان داخل ہوا تھا۔ ساری کلاس اٹینٹیو ہو گئی۔
کہ شاید وہ ان کا کوئی لیکچرر ہو۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے اور آپ کو کلاس ڈھونڈنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ میں آپ کا فرسٹ لیکچر لوں گا جس میں آپ سب اپنا اپنا انٹرو دیں گے۔ وہ شخص بہت ہی سنجیدہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ لڑکیوں کی طرف مخاطب ہوا تھا۔ سب کا انٹرو لینے کے بعد وہ نور اور نادیہ سے مخاطب تھا۔ نور نے اپنا انٹرو دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک بار دھوکہ کھا چکی تھی مگر دوسری بار نہیں کھانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ کوئی پروفیسر نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی بھی پروفیسر کی اتنی ینگ پرسنالٹی ہونا ناممکن تھا۔ وہ لڑکا اب اس پر برسنے والے انداز میں بولا تھا، آپ کو کس چیز کی اکڑ ہے؟ آپ کو ٹیچر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ جی مجھے بالکل تمیز ہے ان سے بات کرنے کی جو واقعتاً ٹیچرز ہیں۔ ٹیچرز کی نقلیں اتار کے ٹیچرز بننے والے بدتمیز لوگوں سے میں ایسے ہی بدتمیزی سے پیش آتی ہوں۔ نور بہت کانفیڈنس سے بولی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ میں ایک ہی دن میں دو بدتمیز انسانوں کی بدتمیزیاں برداشت کروں۔ ایک وہ بدتمیز انسان جس نے غلط رستہ بتایا اور ایک وہ بدتمیز انسان جو استادوں کی نقلیں اتارتا پھر رہا ہے۔ تمام لڑکیاں پھٹی پھٹی نگاہوں سے نور کا چہرہ دیکھ رہی تھیں اور نور بہت بے باک انداز میں بولے جا رہی تھی۔ نور کو غصہ تھا۔ نور نے جیسے اس لڑکے کا سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ وہ لڑکا کشمکش میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ جاتا تو پوری کلاس کو یقین ہو جاتا کہ نور تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اگر وہ کھڑا رہتا تو پوری کلاس کو اس کی سچائی پہ یقین ہو جاتا کہ وہ لڑکا ٹھیک ہے۔ اسی کشمکش میں پروفیسر جمیل احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ تم پھر آ گئے جونیئرز کو ذلیل کرنے؟ زرار میاں کوئی اور کام آتا ہے یا؟ جمیل احمد بہت برہم انداز میں بولے تھے۔ تم چلو اپنی کلاس روم میں، تم سے تو اب HOD ہی خبر لیں گے۔ جمیل کی پھٹکار پڑتے ہی زرار کمرے سے تتر بتر ہو گیا تھا۔ ساری کلاس نے حیرت سے نور کا چہرہ دیکھا کہ اس لڑکی کو اچانک سے کیسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ استاد نہیں ہے۔ نور اسی کانفیڈنس کے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی چیئر پہ بیٹھی رہی۔ پہلا دن تھا تو ان کے کچھ زیادہ لیکچرز نہیں ہوئے تھے۔ نور جلدی ہی فارغ ہو گئی تھی۔ نور اور نادیہ کی اچھی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ دونوں نے نمبر بھی ایکسچینج کر لیے تھے۔ نادیہ نور کو سی آف کرنے کے لیے ڈور تک آئی۔ واو یو آر سو کانفیڈنٹ گرل، نادیہ نے نور کی تعریف کی۔ بس ایک ہی بار ہوتا ہے، ایک دن میں بار بار تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پاگل ہی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اوکے ٹیک کیئر نادیہ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ، کہتی ہوئی نور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر آنے کے بعد ریسٹ وغیرہ کرنے کے بعد نور اب اپنے پینٹ روم میں ایک ادھورے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں لگ گئی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ کیسا رہا یونیورسٹی کا پہلا دن سنو وائٹ؟ وہ ارحم تھا، بالکل وہ ارحم ہی تھا۔ اچھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج میں نے ایک بدتمیز سینئر کو پچھاڑ دیا۔ نور جیسے انتظار میں تھی کہ اپنے دن کا قصہ کسی کو سنائے۔ نور اپنی باتیں بتاتی رہی، ارحم ہنستا رہا، مزے لے لے کر سنتا رہا۔ ویری گڈ سنو وائٹ، نور کو ارحم نے اب باقاعدہ داد دی تھی۔ تو پھر کیا پلان ہے مری کا؟ نور کی بات مکمل ہونے کے بعد ارحم بہت بےتابی سے بولا تھا۔ نہیں کوئی پلان نہیں ہے، میں نے تو بات بدلنے کے لیے اس دن بس ایسے ہی بات شروع کر دی تھی۔ آئی ایم سوری، نور نے تھوڑے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ میں جانتا تھا، مجھے 100% یقین تھا۔ ارحم ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی بات پر نور بھی ہنس پڑی تھی۔